السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 65 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں کسی بھی اسٹیٹ کے اندر رول آف لا، سینٹرل کمانڈ یا سینٹرل اتھارٹی، اس کے فیصلے، اس سے متعلق بات کی جا رہی ہے کہ جب کوئی اختلافی معاملات ہوں اور سینٹرل کمانڈ کوئی فیصلہ دے دے تو ان فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے کس طرح کا انسانوں کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور کس طرح سے ان کی اہمیت ہے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر، تاکہ اسٹیٹ کا ڈسپلن قائم رہے، اسٹیٹ کی اسٹیبلٹی قائم رہے۔ یہ آیت اس سے متعلق بہت اہم اور ضروری ہے اس کے صحیح مطلب کو سمجھنا۔ اب خطاب تو رسول سے ہی ہے، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا تو زمین کے اوپر اللہ کے قانون اور اس سے کے نظام کی محسوس اتھارٹی تو رسول تھے، جنہوں نے جماعت صحابہ تشکیل دی، ان کو اپنے ساتھ ملا کر دین کا نظام قائم کیا، وہ پھر مرکزی سربراہ بنے اس نظام کے۔ تو اب بات تو انہی کو مخاطب کر کے کی جائے گی، لیکن قیامت تک کی جو بھی حکمران ہیں، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، سب مخاطب ہیں، سب کے لیے اس کے اندر ایک روشنی ہے، ہدایت ہے، ایک ڈائریکشن ہے کہ یہ معاملہ ہونا چاہیے، وہ اسٹیٹ کے اندر اس طرح سے قانون کی عملداری ہونی چاہیے اور قانون کو فالو کرنے والوں کا یہ اوورآل ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں اس آیت کو۔ کیا یہ رہا ہے فلا وربک، لیکن نہیں، یہ تو ہو گیا فلا اور آگے ہے وربک، بلکہ تیرے رب کی قسم، اور آگے بتا رہے ہیں کہ یہ چیز کیوں کہی جا رہی ہے۔ آگے بتا رہا ہے کہ لا یؤمنون، وہ کبھی ایمان نہیں لا سکیں گے۔ کس حالت میں وہ ایمان نہیں لا سکیں گے اور کس حالت میں لا سکیں گے؟ ان کا یقین ہوگا اس رول آف لا کے اوپر، قانون کے اوپر۔ وہ کنڈیشن کیا ہے اور آگے بتا رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے حتیٰ یحکموک، یہاں تک کہ وہ تجھے حاکم منصف بنا لیں۔ حاکم منصف، یہ حاکم اور منصف ایک ہی معنوں میں آ رہے ہیں، اب حاکم بنا لیں، منصف بنا لیں۔ کس معاملے میں حاکم بنا لیں، منصف بنا لیں، آگے اس کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ رہا ہے فیما شجر بینہم، اس میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہ اس اختلافی معاملہ میں تجھے حاکم یا منصف بنا لیں اور تو ان کا فیصلہ کرے۔ اب یہ دیکھیں ایک سسٹم کی بات ہوگی نا، یہ نہیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی اختلاف ہو گیا، ظاہر اختلاف تو ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر، سوچ میں فرق ہوتا ہے، طریقہ کار میں، کام کے طریقہ کار میں فرق ہوتا ہے، تو اس میں ریاستی امور میں اختلاف ہو سکتا ہے، کسی بھی شعبہ میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرنے بیٹھ جائیں، یہ نہیں ہے۔ ان کو جو مرکزی اتھارٹی ہے اس سے فیصلہ لینا ہوگا، جو وہ فیصلہ دے اس کو قبول کرنا ہوگا۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی کہ وہ اپنے اختلافی معاملے میں تجھے حاکم مان لیں، منصف مان لیں،
جس معاملے میں ان کے درمیان اختلاف ہو جائے۔ یہاں پر یہ جو ہے نا شجرہ بینہم، یہ شجرہ کے لفظ کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ دیکھیں شجرہ کا معنی آپ کوئی بھی ریلیجیس ٹرانسلیشن بھی اٹھائیں گے، کوئی تفسیر اٹھائیں گے، شجرہ کا ترجمہ وہاں پر اختلاف دیا ہوا ہے، درخت نہیں دیا ہوا۔ یہ ضمنی طور پر یہ چیز آ جائے گی کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ جو قصہ آدم میں ہے نا کہ کہ لا تقربا حاضی شجرہ، تو وہاں پر ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو وہ درخت کے قریب گئے تو وہ پھر آگے وہ سارا قصہ ہے کہ جو انہوں نے جس طرح تفسیر بنائی ہوئی ہے، قرآن میں نہیں ہے وہ، وہاں پر شجرہ کا لفظ ہے، تو وہاں پر انہوں نے درخت کیا۔ لیکن یہاں پر جنہوں نے وہاں پر شجرہ کا ترجمہ قصہ آدم میں درخت کیا، انہوں نے یہاں پر یہ جو شجرہ کا لفظ ہے اختلاف کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو غلطی نہیں ہوئی، جان بوجھ کر اس لفظ کا ترجمہ وہاں پر غلط کیا۔ وہاں پر قصہ آدم میں یہ ایک چیز کہی گئی تھی کہ لا تقربا حاضی شجرہ، کہ اس اختلاف کے قریب نہ جانا۔ اگر تم اختلاف کے قریب گئے تو تمہارا یہ جو جنتی معاشرہ ہے یہ تم سے چھن جائے گا، جنتی زندگی چھن جائے گی تم سے، تمہارا سکون امن تباہ ہو جائے گا۔ وہاں پر یہ چیز کہی جا، اور انہوں نے چونکہ ببلیکل سٹوری سے ایک وہ بنانا تھا قصہ، اس قصے بنانے کے لیے قرآن کے لفظ کا ترجمہ وہاں پر غلط کر دیا کہ درخت کے قریب نہ جانا۔ وہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ اس اختلاف کے قریب نہ جانا۔ یہاں پر بھی یہی معنی ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، تم نے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اپنا حاکم یا منصف بنانا ہے، یا ریاست کا جو بھی جوڈیشری کا جو ادارہ ہے اس کا جو سربراہ ہے اس کو اس کا حاکم یا منصف بنانا ہے۔ اب سمجھ آئی یہ چیز، کیونکہ یہ خطاب تو رسول سے، لیکن قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے اس آیت کے اندر، ورنہ تو یہ پھر یعنی یہ تو اس دور تک محدود ہو کر رہ جائے گا جس دور میں یہ نازل ہوا۔ اگر اس طرح کی انٹرپریٹیشن جیسے ریلیجیس ہے وہ مان لیں گے تو پھر یہ قرآن تو اس دور کے بعد آج ہماری رہنمائی کی کتاب رہتا ہی نہیں، جبکہ یہ قیامت تک کے لوگوں کی امامت کرنے والی کتاب ہے، رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اختلافی امور پیش آئیں تو اختلافی معاملات میں، باہمی اختلاف میں جو سینٹرل اتھارٹی ہے یا جو جوڈیشری ہے وہ اس کو منصف مانے۔ تو ایک سسٹم کی بات ہوگی، رول آف لا کی بات ہوگی، اور صرف ماننا ہی نہیں ہے، دلی کیفیت کیا ہونی چاہیے آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر وہ اپنے انفس یعنی دل و دماغوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی لا اور اس کو فالو کرنا، یہ جو فالو کرنا ہے یہ کرہن نہیں ہونا چاہیے کہ بڑی، چونکہ اب قانونی ریاست کے پاس قانونی قوت ہے، اس کے پاس پاور ہے، تو اس کے خلاف اس کے اگینسٹ کچھ کر تو سکتے نہیں، تو اب کوڑ کر یا تنگی محسوس کر کے اس کو قبول کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوری ارادے، پوری رضا و رغبت کے ساتھ، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ کوئی تنگی محسوس نہ کرے، کہ یہ جو انفس ہے اس کا معنی دل و دماغ، اپنے دل و دماغ میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کرے، پوری آمادگی کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کریں۔ کس کو قبول کریں آگے بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے کہ مما قضیتا، اس سے جو تو فیصلہ کر دے، رسول جو بھی فیصلہ کر دے اس کو قبول کرنا ہے، اور اسی طریقے کے اوپر آگے جتنی بھی قیامت تک کے وہ جو
ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، جو عدلیہ کے ادارے ہیں، ان کے جو سربراہان ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کو قبول کیا جائے پورے آمادگی کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس کے اندر یہ چیز آ گئی۔ اور رسول تو جو بھی فیصلہ کرتا تھا وہ اللہ کے قانون کی روح سے کرتا تھا، لیکن آج ہمارے ہاں جو جوڈیشری کے فیصلے ہیں یا جو انتظامی فیصلے ہیں ایگزیکٹو باڈیز کے، وہ چونکہ اللہ کے قانون کو فالو نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے پھر ان کے فیصلوں سے لوگ تنگی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے تو پھر یہ ضروری ہے کہ کسی اسٹیٹ کا نظام وہ اللہ کے قانون کی روح سے ہونا چاہیے، اس کے اندر جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ اللہ کے قانون کی روح سے ہونے چاہیے، اور پھر لوگوں کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے خلاف کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اب یہ دیکھیں، ایک ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے، ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ اور آگے اس آیت کا جو اختتام ہے اس کے الفاظ بہت ہی خوبصورت اور بڑے اہم ہیں، بڑی توجہ طلب ہے کہ یہ جو فیصلے کو قبول کرنا ہے، اس کے اندر قبول کرنے والوں کی کیفیت، حالت، کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے وہ بتا رہا ہے۔ کیا یہ رہا ہے؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ تیرے فیصلے کے سامنے پوری اطاعت کے ساتھ سر تسلیم خم کریں۔ یہ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پوری اطاعت کے ساتھ سر تسلیم خم کریں۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہوگی، بعد میں بھی ایسے ہی ہے کہ اسٹیٹ میں اللہ کے قانون کی روح سے نظام یعنی الدین کو سٹیبل کیا جائے، قائم کیا جائے، پھر اس کو سٹیبل کیا جائے، اور اس کی روح سے مرکزی اتھارٹی سے جو فیصلے ہوں عوام کے اندر یا جو دوسرے جو چھوٹے جو ماتحت حکمران ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کوئی ان کے دلوں میں تنگی نہیں ہونی چاہیے، توأن اسے قبول کریں، کرہن نہیں، کوئی کسی قسم کی کراہت نہیں ہونی چاہیے، توأن اطاعت کے نقطہ نظر سے وہ ان فیصلوں کو قبول کریں۔ تو یہ کسی بھی اسٹیٹ، اس کا جو نظام اور وہاں پر جو ڈسپلن ہے اس سے متعلق بہت ہی اہم آیت ہے یہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔